لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئیں، الست بربکم قالوا بلا۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے، آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا، پوری امت کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسی ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم یعنی مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ دیوبندیوں کے ایک مشہور عالم، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے قاری محمد طیب صاحب علامات مہدی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ علامتیں آئی ہیں، مثلا یہ کہ مہدی علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ غیب سے آواز آئے گی اور وہ آواز یہ ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوہ لہ وآطیعوہ، یعنی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو۔
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون